اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے احباب، یوم عاشورہ ایک ایسا دن ہے جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم لوگ اس دن کو تاریخ اسلامی کے ایک دردناک سانحے کے طور پر یاد کرتے ہیں، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی۔ چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا تو سارے عالم اسلام میں اس کی مذمت ہوئی اور بعد میں یہ سانحہ ایک استعارہ بن گیا۔ لیکن دوستو، یہ ایسے دن ہیں جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی قریب آ جاتی ہے، اور انسان ان تمام معصوموں کا، ان شہیدوں کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو دعا مانگے، خدائے بزرگ و برتر اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی 2-3 چیزیں بتانے والا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں اور ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی 9 اور 10 محرم کو جو بھی دعا آپ مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گی۔ پیارے دوستو، حضرت حسین کی شہادت بلا شبہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ امت اسلامیہ اس کا زخم ابھی تک نہیں بھول پائی، لیکن عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ، اس کو مذہبی اور اسلامی فضیلت اس واقعے سے بہت پہلے سے موجود تھی۔ اسلام یوم عاشورہ کا جو سارا کنسپٹ ہے اس کو اپنے اندر بہت پہلے سے سموئے ہوئے ہے۔ یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے قبل جب عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا، یہی بیسیکلی فرض روزہ ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے احباب، اللہ کے رسول کا دائمی طریقہ ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اس کا اہتمام کریں، اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ساری زندگی عاشورہ کے روزے کا اہتمام ایسے ہی کرتے جیسے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب ذرا اس عمل کی جانب چلتے ہیں جو کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کو کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو یوم عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی متعارف کرواؤں گا۔ پیارے احباب، یہ وظیفہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کو 2 وقت کرنا ہے، ایک صبح فجر کے بعد اور دوسرا آپ نے شام کو بعد نماز عشاء، صبح فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، یہ 2 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ دوستو، جب آپ 9 محرم الحرام کو صبح نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد بھی آپ نے ایسی پیٹرن پہ وظیفہ کرنا ہے، پھر 9 محرم کی رات عشاء کے بعد، پھر 10 محرم کو صبح بعد نماز فجر اور پھر بعد نماز عشاء رات میں۔ تو اب کرنا آپ نے کیا ہے، وظیفہ کس طریقے سے ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 360 مرتبہ، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی پہلے اللہ کے 2 صفاتی نام اور پھر آیت کریمہ، اس کو اکٹھا کر کے 360 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پھر دوبارہ پڑھ کے آپ نے ہاتھ اٹھا کر معصومین کربلا کا صدقہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ دے کر، واسطہ دے کر اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے کہ خالق و مالک کائنات آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے اور آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالی خالق و مالک کائنات اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ پیارے دوستو، جاہلیت کے دور میں قریش مکہ کے نزدیک
یوم عاشورہ ایک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کچھ روایات اس دن کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت جو اچھے کام کرتے تھے ان میں آپ علیہ السلام ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ بس اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہود کے یہاں یہ دن انتہائی مبارک و مسعود ہے، تو آپ نے اس دن روزے کا اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھیں۔ یوم عاشورہ کی جو تعین جو ہوتا ہے اس کے سلسلے میں روایات کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں، لیکن بعض کے نزدیک اس سے مراد محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے۔ پہلی صورت میں یوم کی اضافت گزشتہ رات کی طرف ہوگی، اور دوسری صورت میں یوم کی اضافت آئندہ رات کی طرف ہوگی۔ غالباً اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے وقت فرمایا کہ یہودیوں کو چونکہ 10ویں محرم کو وہ عید مناتے ہیں اور روزہ جو ہے وہ اسی ڈیٹ کو رکھتے ہیں، اس لیے تم 9ویں یا 11ویں محرم کو روزہ رکھو، اور پھر آئندہ سال انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ یہود کی مخالفت کے طور پر 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اب علماء کرام 9 اور 10 محرم دونوں کو سیم انفارمیشن کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں، سیم ڈے کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں، اور دونوں دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ الحکم بن العرج کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا جبکہ وہ زمزم کے پاس اپنی چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے، اور میں نے پوچھا کہ مجھے یوم عاشورہ کے بارے میں بتائیے، کیوں میں اس کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس کہنے لگے کہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو دن گننا شروع کر دو، اور پھر 9 تاریخ کی صبح کو روزہ رکھو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دن روزہ رکھتے تھے؟ ابن عباس کی روایت کی بنیاد ان حضرت کا یہی ارشاد ہے کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس نے ایک موقع پر کہا کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرتے رہو، 9ویں اور 10ویں محرم دونوں کا روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور خدائے بزرگ و برتر کے ایمان کے حوالے سے بتائے ہوئے اصولوں کی اطاعت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔